نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ملک کے سب سے اہم ترین سوسائٹی کے افراد ہیں جو کہ تمام پیغامات پوری قوم کو فراہم کرتے ہیں اور دنیا کو بھی آپ کی آواز جاتی ہے۔ سامعین گرامی، آج حقیقت یہ ہے کہ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں آؤں، بالکل نہیں چاہ رہا تھا۔ میں بہت ہی پریشان اور بہت ہی افسردہ تھا، اور میں نے شام کو کہا کہ ہارون صاحب اس کو پریس کانفرنس کو ایڈریس کر لیں گے، لیکن انہوں نے مجھے مجبور کیا، اس لیے کہ ہم ایک عام مقدمہ نہیں لڑ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ کس چیز کا سودا کیا گیا ہے؟ بچوں کے ان خون سے، ان معصوم بچوں کی ان لاشوں سے جن کو وائٹ فاسفورس کے ساتھ جلایا گیا، اور قرآن پاک کی اس طرح سے حرمتی کی گئی کہ میں آج پھر وہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ قرآن پاک جو یہاں جلائے گئے اس میں سے یہ ایک قرآن پاک ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کبھی کسی نے، غیر مسلم نے بھی اگر قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہو تو پوری قوم اور ملک کے تمام علماء کرام کھڑے ہو جاتے ہیں اور اتنا فسادات پھیلاتے ہیں کہ پورے ملک میں ایک طوفان برپا کر دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے ملک کی افواج پاکستان نے یہ قرآن پاک جلائے، بچوں کے چیتھڑے کیے، بچوں کو وائٹ فاسفورس سے جلایا، اور آج وزیر داخلہ نے اور پرائم منسٹر نواز شریف نے ان قرآن پاک کے جلے ہوئے اوراق کا اور ان لاشوں کے لوتھڑوں کا سودا کیا ہے۔ اور یہ میں نے کل ایک چینل پہ بیٹھے ہوئے میں نے صاف صاف کہا، آج میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ تمام ملی بھگت ہے، اور تمام ادارے بشمول سپریم کورٹ ایک ہی پیج پر ہیں، یہ سب ملے ہوئے ہیں۔ ایک پنجابی کی بڑی بری کہاوت ہے، میں وہ زبان سے نہیں کہوں گا، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ تمام ملے ہوئے ہیں۔ اس کے اندر افواج پاکستان بھی ہیں، اس کے اندر سپریم کورٹ بھی ہے، اس کے اندر نواز شریف بھی ہے، اس کے اندر وزیر داخلہ بھی ہے، اور اس کے اندر مشرف کے بھی تمام ہواری ہیں، امریکہ ہے، جرہ ہے، سبھی بیچ میں ہیں۔ ہم آج ایک آزاد مملکت نہیں ہیں، نہ ہم آزاد مملکت ہیں اور نہ ہماری عدلیہ آزاد ہے، نہ ہماری حکومت آزاد ہے، نہ ہماری افواج پاکستان آزاد ہیں۔ ہم محکوم ہیں، ہمارے اوپر حکومت کوئی اور کر رہا ہے۔ کل رات مجھے دیکھتے ہوئے، میں اس سے ہٹ کے تھوڑی سی یہ باتیں کروں گا، مجھے سرتاج عزیز جب نظر آیا تو مجھے 1985 کا وقت یاد آ گیا۔ اس وقت میں ADBP میں لا آفیسر تھا، سینئر لا آفیسر، اور مجھے جمیل نشتر جب چیئرمین تھا تو انہوں نے مجھے ان سے کئی ان کے کام کرنے کے لیے بھی مجھے کہا ذاتی۔ یہ شخص اس وقت پاکستان میں آیا، یہاں ووٹر ممبر بنا، اس نے گھر خریدا اسلام آباد میں، ووٹر ممبر بنا، اس کے بعد یہ سینیٹر بنا اور یہ پارلیمنٹ میں آیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج وہ ہر حکومت میں نظر آتا ہے فورن آفس کے ساتھ منسلک۔ ہمارے اوپر کبھی شوکت عزیز آ جاتا ہے، یہ سرتاج عزیز کی شکل میں آ جاتے ہیں، ہم پر حکومت کوئی اور کر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس صورت میں جب ہم برٹش کے، جب ہم برطانیہ کی کالونی تھے، وہ زیادہ بہتر تھا کہ ہم کم از کم اس وقت، آج 50-60 کروڑ مسلمان وہاں پر اکٹھے ہوتے تو آج شاید ہم کچھ اور بھی کر لیتے، لیکن ہمیں وہ آزادی دلا کر اتنا محکوم کر دیا گیا ہے کہ ہماری نہ حکومت نہ ہماری عدلیہ کوئی بھی اپنی آزادی سے کام نہیں کر سکتا۔ آپ نے یہ پورا ڈرامہ دیکھا، یہی سپریم کورٹ، ہم کتنی پیٹیشنز کرتے ہیں اور کئی دن کئی مہینے پڑی رہتی ہیں، اس کے بعد کہیں وہ فارغ کر دی جاتی ہیں آبجیکشن لگا کر۔ لیکن آپ ٹائمنگ کا اندازہ لگا لیں کہ اس کا جہاز کھڑا ہے، سپریم کورٹ میں کیس فکس ہوتا ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جاتا ہے، اور اس کے بعد وزیر داخلہ کی طرف سے اعلان جاری ہو جاتا ہے کہ ہم نے اجازت دے دی۔ حالانکہ وزیر داخلہ یہ اگر کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ ہم نے عمل کیا ہے تو یہ بالکل غلط ہے۔ آپ اس کا دیکھیں کہ ان کے الفاظ، اس کے آخری آپریٹو پارٹ ہے اس آرڈر کا کہ دس آرڈر ول ناٹ پریکلوڈ دی فیڈریشن آف پاکستان اور دی اسپیشل کورٹ، یہ آپ دیکھ لیں کہ ایم فالتو لگا ہوا ہے، سیزڈ آف دی پروسیڈنگز انڈر آرٹیکلز آف دی کانسٹیٹیوشن اگینسٹ رسپونڈنٹ جنرل پرویز مشرف فرام پاسنگ اینی لیگل آرڈر فرام ریگولیٹنگ ہز کسٹڈی اور ریسٹرکٹنگ ہز موومنٹ۔ اب یہ اس کو اختیار حاصل ہے حکومت کو کہ وہ کسی قسم کا بھی آرڈر پاس کر سکتے ہیں، اس کو اجازت دینے کا یا اس کو یہاں رکھنے کا۔ اب وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں نے کل ہی ہم نے ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں یہ ایک درخواست دے دی تھی کہ چونکہ نان بیلیبل وارنٹ ہیں،
اس لیے آپ ہدایت کریں کہ تمام ایئرپورٹس پر آؤٹلیٹس پر ہدایت جاری کر دی جائیں کہ اس کو باہر نہ جانے دی جائے، اس لیے کہ نان اویلیبل وارنٹس ہیں۔ اور یہ بات میں نے سپریم کورٹ میں بھی بتائی، لیکن اٹارنی جنرل میں بھی اس کو جب کہ میں نے کاپی دی ہوئی تھی، اس نے بھی وہاں اس کی کوئی آرگومنٹ نہیں کی کہ جناب یہ صرف اسپیشل کورٹ کا ایک ہائی ٹریزن کا کیس نہیں ہے، اس کے خلاف تو مرڈر کیس میں نان بیلیبل وارنٹ ایشو ہوئے ہیں، اور جس شخص کو نان بیلیبل وارنٹ ایشو ہوئے ہیں وہ کسی صورت میں بھی ملک چھوڑ نہیں چھوڑ سکتا۔ آج آپ نے صبح دیکھا ہوگا ٹی وی پر، میں بھی کورٹ میں جانے سے پہلے دیکھ رہا تھا کہ جناب مشرف صاحب جہاز سے خود بغیر کسی سہارے کے اتر رہے ہیں، یہ بڑے فخر سے بتایا جا رہا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے آج اپنی سیاسی پارٹی کی ایک میٹنگ بھی طلب کر لی ہے، جو کہ بالکل ٹھیک ہے، جو کہ جھوٹے یہاں پر میڈیکل سرٹیفکیٹ دیتے رہے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ وہاں کوئی علاج نہیں ہوگا۔ یہ اس کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی حکومت کو بھی اور مشرف کو بھی۔ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، یہ کوئی صرف اسپیشل کیس ہائی ٹریزن کا کیس نہیں ہے، یہاں وہ بچوں کے خون کا، ان کی قرآن پاک کی جو بے حرمتی ہے اس کا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کو وہ آسانی سے حل نہیں کر سکتے، اس کا سودا آسانی سے نہیں کر سکتے، اور اگر کریں گے تو بہت برا نقصان اٹھائیں گے، یہ حکومت بھی اور مشرف خود بھی، ذاتی طور پر بھی اور خاندانی طور پر بھی۔ اور یہ بات معمولی نہیں ہے، اور یہ بات کوئی ایسی کچی پکی نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا جانتی ہے کہ یہ شخص کتنے ظلم کر کے اس ملک پہ کیا ہوا ہے۔ یہ صرف اس نے آئین ہی نہیں توڑا، اس نے صرف مارشل لا نہیں لگایا، اس نے صرف ججوں کو نہیں بلکہ اس نے سب سے بڑا اس کیس کو بہت معمولی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ نے شاید اکثر دیکھی ہوگی یہ تصاویر، لیکن میں آپ کو اپنی اس کتاب میں سے جو میں نے اس زمانے میں 2007 میں لکھی تھی، اس میں سے آپ تصویر یہ دیکھیں، یہ بچوں کی یہ تصویریں ہیں، وہ بچے جو جلائے گئے یہ ان کی تصویریں ہیں، یہ دیکھیے، یہ وہ بچے ہیں جو جلے ہوئے وائٹ فاسفورس سے جلے ہوئے بچے ہیں۔ اب اگر آپ یہ سوچیں کہ جن کا یہ ایسا ایک بچہ بھی اگر جل کے زندگی دے گیا ہے، موت کے منہ میں چلا گیا ہے، تو کیا ان کے لواحقین آرام سے بیٹھے ہیں؟ آج بھی وہ تڑپ رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہم تو اس ملک کو ہی ختم کر دیں۔ جن کا ایک بچہ اس طرح سے جل کے راکھ ہو جاتا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آرام سے بیٹھتے ہیں، آرام سے سوتے ہیں؟ ان کا زندگی بھر یہی کوشش ہوگی کہ کب ہمیں موقع ملے گا اور کب ہم اس کا بدلہ لیں گے اور کس سے لیں گے، سب کو یہ پتہ ہوتا ہے۔ اور یہ بھول جائیں کہ اس طریقے سے آرام سے مشرف کو اگر نکال دیں گے، یہ سپریم کورٹ سب سے بڑا مجرم ہے، سب سے بڑا مجرم یہ ہے۔ یہ جتنے بھی ایجنسیوں کے اٹھائے ہوئے مسنگ پرسنز تھے، ان کو کبھی بھی انہوں نے ریلیف نہیں دیا۔ کم و بیش کب کچھ حالات میں ایسا ہوا کہ اتفاق سے میں کچھ ریلیف دلا سکا، لیکن یہ بھی مل جاتے ہیں اس سے۔ میرے پاس ثبوت موجود ہیں کہ یہ مل کے کام کرتے ہیں، اوپر سے احکامات آتے ہیں۔ ہمارا ہائی کورٹ بھی بالکل محکوم ہے، ہائی کورٹ کے جج جو ہیں وہ ڈکٹیشن لیتے ہیں۔ صرف چند وہ ایسے جج ہو سکتے ہیں جو ڈسٹرکٹ ججز ہوں، ایڈیشنل سیشن ججز ہوں، جو اپنی ذاتی تربیت اور ایمان کی روشنی میں یا اس طاقت سے دلیری یا آزادی یا ایمانداری دکھا سکے، ورنہ یہ سپیریئر جوڈیشری ہماری بالکل محکوم ہے، بالکل ڈیپینڈنٹ ہے، اور یہ ڈکٹیشن لیتی ہے، چاہے سپریم کورٹ کے ججز ہوں چاہے ہائی کورٹ کے ججز۔ اور میں یہ چیزیں دیکھ کر حقیقت یہ ہے کہ آپ کے سامنے میں آج کنفیشن کر رہا ہوں کہ میں تو مایوس ہو گیا ہوں، اور میں شاید اس وکالت میں بہت ہی کم کرتا جا رہا ہوں، کم کر دوں گا، اور شاید میں چھوڑ کے یہاں سے چلا ہی جاؤں، اس لیے کہ جہاں پر اداروں کا وجود، اداروں کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، وہاں پہ انسان کا رہنا جو ہے وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ زندہ لاش کی مانند ہوتا ہے، اور میں ایسی زندگی نہیں گزار سکتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں سیدھی کھلی بات ججوں کے سامنے کرتا ہوں، لیکن اب اس کا میرا دل بھر گیا ہے، اب میں نہیں کچھ کر پاؤں گا، لیکن ہم انتظار کریں گے اس شخص کا، مشرف کا انتظار کریں گے، اس کے زندہ آنے کا۔ اگر زندہ نہیں آئے گا تو انشاءاللہ اس کی لاش یہاں پہ آئے گی۔ یہ اس طرح سے یہ حکومت بھی ایسا سودا نہیں کر سکتی، اور یہ کبھی بھی کوئی بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا۔ سر صاحب، جو آپ لوگوں کے کیسز چل رہے تھے ان کے حوالے سے آپ کی کیا اسٹریٹجی؟ وہ چلتے رہیں گے، آپ اس کو فالو کرتے رہیں گے، چھوڑ دیں گے، کیا ہو؟ ماشاءاللہ بہت اہم سوال یہی ہے کہ دیکھیں، آپ نان بیلیبل وارنٹس ہیں ایشو ہوئے، اب یہ دوبارہ اس کی تاریخ ہے 2 اپریل میں ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ ہم جو اگلا سٹیپ اٹھائیں گے وہ ان کو پروکلیمڈ اوفینڈر ڈکلیئر کرائیں گے، ٹھیک ہے؟ پروکلیمڈ اوفینڈر ہونے کے بعد کافی اس کا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی جائیداد بھی ضبط ہو جاتی ہیں، اور بھی کافی ساری اس کے اوپر حدود آتی ہیں پروکلیمڈ اوفینڈر ہونا۔
یعنی اشتہاری ہونا جس کو عام لفظوں میں کہا جاتا ہے. تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمارا ارادہ یہ بھی ہوا ہے، اور اس سے پہلے بھی ہم نے ویسے درخواست دی تھی کہ دوسرے جو اس کے ذمہ دار ہیں، ہم نے ان کو بھی JIT کو بھی درخواست دی ہوئی تھی کہ، اور نام بھی دیے ہوئے تھے. اور اس کے علاوہ بھی ایک FIR ہمارے جان محمد عباسی جان قریشی صاحب کی طرف سے بھی ایک درخواست آئی تھی جو 22A میں بھی داخل کی گئی، اور کورٹ نے آرڈر کیا تھا کہ آپ اسی ہی FIR کے اندر اپنا بھی درج کرا دیں ان کے جو بھی دوسرے ملزمان ہیں. تو لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا گیا. ہم کافی دیر سے اس بات کا پہلے بھی سوچ رہے ہیں کہ کریں گے، اور اب ہمیں یہ دوبارہ بھی کریں گے، لیکن یہ کیس جو ہے یہ ہم اس کے ایبسنس میں نہیں چلوائیں گے. ہم جب تک وہ اپیئرنس نہیں دیتا ہم اس کی غیر موجودگی میں اس کیس کو نہیں کریں گے. یہ ہمارا فیصلہ ہے. ہم پروکلیم ریفنڈر بے شک اس کو ڈکلیئر کرا دیں، لیکن اس کا ٹرائل جو ہے اس کے آنے ہی پہ کریں گے. یہ ہمارا یہ فیصلہ ہے. کیبنٹ میں جو باقی لوگ تھے آج بھی کی پوسٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں کیا مانتے ہیں؟ وہ ان کا بھی ہم اسی لیے میں نے وہ عرض کیا کہ وہ جو ہم نے نام دیے ہیں وہ کیبنٹ کے اہم ممبران ہیں، اور انتظامیہ کے بھی جو سینئر پولیس آفیسر، چیف کمشنر، اور جو جنہوں نے فوج کو طلب کیا تھا ان کے بھی نام اس میں ہیں. چیئرمین CDA بھی ہے، اور کچھ آرم فورسز کے بھی پرسونل کے آفیسر کے نام ہیں اس میں. تو پوری ہم نے جہاں ممبر پارلیمنٹ نہیں، جو کیبنٹ کے ممبران تھے جس میں نہیں اس کے اندر اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جو آرٹیکل 245 کے تحت جب فوج طلب کی جاتی ہے تو اس میں فیڈرل گورنمنٹ کین گیو انسٹرکشنز ٹو کال دا آرم فورسز. اب فیڈرل گورنمنٹ جو ہے، ایک کیس ہے بہت اہم سپریم کورٹ کا 9 ججز کا فیصلہ ہے جس کو لیاقت حسین کیس کے نام سے کیا تھا، جس کو جو ملٹری کورٹس پہ تھا. اس کی اس آرٹیکل 245 کی وضاحت ہے، 400 صفحے کی وہ ججمنٹ ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے، پرائم منسٹر جو ہے وہ ود دا کنسلٹیشن آف پریزیڈنٹ فیڈرل گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس جو آگے تھے کچھ ایسے ڈاکومنٹس کے، اس میں کیبنٹ نے بھی اپروول دی تھی. تو اس لیے ہم نے وہ کیبنٹ کے ممبران کو بھی اس کے اندر نامینیٹ کیا ہوا ہے، کیونکہ ان کے بھی ذمہ داری آتی ہے. اور شوکت عزیز بے شک یہ کہتا ہے، جب اس کی ویڈیو کانفرنس لال مسجد کمیشن میں ہوئی تھی کہ مجھے تو نہیں پتہ، لیکن آئینی ذمہ داری اس کی ہے. اگر ایسا ایکٹ ہوتا ہے کہ آرم فورسز طلب کی جاتی ہیں تو اس کی ذمہ داری ہے. پھر آپ کو میں تھوڑا سے اس پریس کانفرنس سے ہٹ کے تھوڑی سی باتیں، لیکن آپ کے علم کے لیے میں یہ بتا دوں کہ اس میں فیڈرل گورنمنٹ کا فرض ہوتا ہے کہ وہ آرم فورسز کو پوری ہدایات دیتی ہیں. اس فیصلے کے اندر موجود ہے کہ آپ نے کس حد تک ہماری مدد کرنی ہے، کیونکہ آرم فورسز کا کام صرف مدد کرنا ہوتا ہے. سول انتظامیہ کے سبارڈینیٹ رہ کر سول انتظامیہ یہ کام جاری کرتی ہے، اور آرم فورسز جو ہے وہ ان کی ہیلپ کرتی ہے، ان ایڈ آتی ہے صرف. یہ نہیں کہ وہ لوگوں کو مارنا شروع کر دے. تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی کہ ان کو ہدایت دیتے کہ بھائی آپ نے آپریشن نہیں کرنا، کلنگ نہیں کرنی، آپ نے صرف ان کو کنٹرول کرنا ہے. تو اس لیے جو کیبنٹ ہے، پرائم منسٹر ہے، اس پہ زیادہ ذمہ داری اس پہ عائد ہوتی ہے کہ اس نے اس بات کو مد نظر ہی نہیں رکھا. اور پوری پریمیسز جو میری کورسپانڈنس ہمارے پاس پوری موجود ہے کہ وہ پوری پریمیسز جو ہے ان کے حوالے کر دی گئیں، اور وہ خود ہٹ گئے، اور آرم فورسز نے پورا آپریٹ کیا. یہ قانون سے، آئین سے ہٹ کے، اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کی بھی خلاف ورزی ہے. حالانکہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ انتظامیہ کے انڈر رہ کر وہ صرف یہ ہے کہ پکڑ دھکڑ کرتے ہیں، لیکن گولی چلانے کا اختیار اس حد تک منع کیا گیا ہے کہ اسی فیصلے کے اندر ہے کہ اگر کوئی دہشت گرد جس کے ہاتھ میں کوئی اسلحہ ہے اور وہ کسی کی جان لینے پہ تلا ہوا ہے، اس کے آرٹیکل 9 کے خلاف، تو اس شخص کی، اس دہشت گرد کا بھی یہ بنیادی حق ہے کہ اس کو بھی وداؤٹ ڈیو پروسیس آف لا نہ مارا جائے، اس کی جان نہ لی جائے، اس لیے کہ اس کا بھی بنیادی حق ہے انڈر 19 آف دی کانسٹیٹیوشن. تو یہ بڑی سخت قسم کی وہ ججمنٹ ہے، اور اس کے اوپر بہت زیادہ حدود ہیں. تو یہ ان میں وہاں حدود سے تجاوز کیا گیا. اسی بنیاد پر میں نے جو پیٹیشن کی تھی سپریم کورٹ میں جولائی 2007 میں، وہ بلکہ یہ جو میں نے کتاب لکھی ہے اس کا آغاز ہی میں نے اسی بات سے کیا تھا، جو میں نے اس کا انگلش حصہ یہ دیا ہے. تو اس کے اندر وہ میری وہ پیٹیشن اور اس کے اوپر آرگومنٹس تمام ساری وہ ہیں. تو ابھی میں نے اس کتاب کے کوئی 200 صفحات بڑھ گئے ہیں جو کہ ابھی حالات ہوئے، لیکن جہاں میں نے یہ پبلش کرنے کی دی ہوئی تھی اس کو 1.5 سال ہو گیا کہ وہ بیچارے ڈر کے انہوں نے کہیں چھپا دیا ہے کہ حالات ایسے برے ہیں کہ اگر یہ دیکھ لی تو وہ سارے جو ہیں وہ دہشت گرد قرار دیے جائیں گے. تو حالات اس قدر ہمارے مخدوش ہیں کہ ہماری زبانیں بند ہیں، ہماری آزادی ختم ہے، ہمارا پریس جو ہے اس کے اوپر قدغن ہے. آپ نے دیکھا کہ جو شہید قادری کا کتنا بڑا یہ جنازہ تھا، کتنی بڑی خبر تھی، اس کو پیمرا نے کس طرح سے بند کیا. اور یہ صرف پیمرا کا قصور نہیں ہے. آپ کو میں یہ بتاتا چلوں، آپ لوگ جو ہیں مجاہد ہیں، آپ صرف وہ کیمرہ اور یہ رپورٹ آپ کر دیتے ہیں،
لیکن ہمارے تمام چینلز جو ہیں وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، ہمارے پاکستان کے ہی کنٹرول میں نہیں ہے، ہماری پاکستانی حکومت کے کنٹرول بھی نہیں ہے۔ ان کو کھلا پیسہ دیا جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، را دے رہا ہے یا را پیچھے سے آگے کسی اور کے ذریعے سے دے رہا ہے کہ ہمارے کوئی بھی چینلز آزادی سے آپ دیکھ لیں کہ کوئی ایسا ایشو ہوتا ہے، جیسے اب مثال آپ کے سامنے ہے کہ شہید قادری کا جو ہے خبر کو کس طرح سے چھپایا گیا اور کس طریقے سے اس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا، حالانکہ ہم نے کیسز آپ نے بھی کئی دیکھے ہیں کہ 15 سے 20 سال تک تو میرے پاس کیسز رہے جو کہ سزائے موت کے سیل میں پڑے ہیں اور ان کو ابھی تک ایگزیکیوٹ نہیں کیا گیا۔ بتائیں کہ آپ نے یہ پیرا بھی پڑھا فیصلے کا جا لکھا ہوا ہے، تو کیا آپ جو ہے وزیر داخلہ نے جو کہ یہ کہا کہ ہم سپریم کورٹ کی اجازت سے یہ کر رہے ہیں، کیا اس میں آپ توہین عدالت میں جائیں گے کہ دیکھیے آپ نے بالکل آپ نے میں نے یہ شام صاحب نے یہ اس کا جو لکھا ہے یہ پریس ریلیز، لیکن میں شاید ہوتا تو میں نے اس کو ایڈٹ کیا ہے، لیکن میں شاید نہ لکھتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بہت کچھ کر کے دیکھ لیتے ہیں، ہم یہ کنٹیمپٹ میں بھی جاتے ہیں، ہم پٹیشن بھی کرتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے کہ ان کا کیا حشر ہوتا ہے۔ یہ جج جو ہیں ان کی کیا جرت ہے، یا عامر فاروق جج ہے، اس کی کیا جرت ہے بیچارہ۔ اس کو میں نے ہمارا کیس اس کی جو پہلی بار نان بیلیبل وارنٹ کے خلاف ریویژن لگی تھی تو فیصلہ وہ خلاف دیا، انہوں نے ہمیں سیٹ اسائڈ کر دیا پہلی دفعہ۔ تو میں نے کہا سر آپ یہ میرے لفظ سے سامنے میں نے کہا، آپ لوگ میں سے کوئی شاید وہاں ہوتا بھی ہو، کہ میں نے کہا سر آپ ہر ایک کی بات مانتے ہیں، ایجنسیوں کی بھی مانتے ہیں، حکومت کی بھی مانتے ہیں، کبھی تو اللہ کی بھی بات مان لیا کریں۔ اس وقت وہ کنفرم نہیں ہوئے تھے، میں نے کہا سر آپ نے کنفرم بھی ہو جانا ہے، آپ یہی میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو کنفرم ہو گئے، اس لیے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ گھوئیں پنجابی میں کہتے ہیں نا، گھوئیں، یہ وہ ہوتے ہیں جو بیچ میں بڑے شریف نظر آتے ہیں، اوپر سے اسمائل بڑی دیتے ہیں، اندر سے یہ سب سے زیادہ کمزور لوگ ہوتے ہیں اور یہ ڈکٹیشنز کے اوپر چلتے ہیں۔ لیکن باقی بھی کوئی اگر آپ کی نظر میں کوئی جج ایسا ہو کہ یہ جناب بڑا اچھا جج ہے وہ، تو مجھے آپ بتائیں گے، الگ سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کتنا آزاد ہے اور کس طرح سے ڈکٹیشن لیتا ہے۔ کوئی جج ایسا نہیں، کوئی ایسا جج ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ان کو اپنے کریئر کا، اپنی نوکری کا ہوتا ہے کہ یہاں سے ہم جج کنفرم ہونے کے بعد پھر ہم اس کا چیف جسٹس بنیں گے، پھر ہم سپریم کورٹ جائیں گے، 3 سال اور ملیں گے، اور اس 3 سال ملنے کے بعد پھر 65 سال کی عمر میں جب ریٹائر ہوں گے تو پھر ہمیں کوئی اور نوکری دیں گے، نہ ہم نے مانی بات تو پھر نوکری نہیں ملے گی۔ یہ ملازمت پیشہ، نوکری پیشہ لوگ ہیں، یہ اللہ کے جو ہیں وہ نائب نہیں ہیں، حالانکہ ان کی حیثیت اللہ کے نائب کی ہے کہ اللہ نے جو ترازو بنایا ہے اس کے مطابق یہ فیصلے کریں، مگر کوئی نہیں کرتا، کوئی بالکل۔ آج ہمارا یہ جو چیف جسٹس ہے اتنا دیندار گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس کیس میں اس فیصلے سے ہمیں ثابت ہو گیا کہ یہ بھی ڈکٹیشن لینے والا شخص ہے، یہ بھی مل کر ایک ہی پیج پر کھڑے ہیں، کوئی بھی آزاد نہیں ہے۔ یہ ہمیں یاد صاحب، میں بڑا ان کی قدر کرتا تھا۔ آپ لوگوں نے ابھی فیصلہ کیا کہ یہ جلال مسجد کا جو آپریشن ہوا تھا اس کے جتنے بھی کردار تھے ان ساروں کے خلاف آپ جی دیں گے، کارروائی کریں گے؟ بالکل۔ بہت سی جانیں گئی، بہت سے لوگ والد صاحب بھی تھے، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس کی جو بنیاد تھی، انتظامیہ کو مشورہ دیا تھا کہ بچوں کی لائبریری پہ قبضہ کر لیں، اس کے بعد یہ آپریشن ہوا، تو وہ لوگ ذمہ دار ہیں اس کے؟ اصل اس کی آپ یہ بھی دیتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں اصل جو بات آپ نے لائبریری کی کہی نا، اصل اس کے پیچھے پس منظر یہ ہے کہ 7 مسجدوں کو شہید کیا گیا، اور آپ کو پتہ ہے مسجد کو شہید نہیں کیا جاتا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ ہم ان کو تعمیر کر دیں گے۔ جب زیادہ میٹنگز ہوئی، اصرار ہوا، تو انتظامیہ نے مان لیا کہ ہم ان کو تعمیر کریں گے، لیکن ابھی یہ وعدہ ابھی پورا ہونا ہی تھا تو ایک نوٹس آ گیا مزید 80 مسجدوں کو مسمار کرنے کا، اور وہ تمام وہ مسجدیں کہ جو ان کے روٹ پر سیکیورٹی تھریٹ تھا، ان کے روٹ پہ آتی تھی، یعنی ان کے رستے میں شرف کے، ان کو گرانا تھا۔ تو جب یہ ہوا تو انہوں نے لائبریری پہ بچوں نے قبضہ کیا، یہ اصل چیز یہ تھی۔ نہیں، کون سی والی مسجد؟ نہیں، دیکھیے وہ دیکھیں اس میں ایسی بھی مسجدیں تھیں کہ یہ مسجد کیا نام ہے امیر حمزہ 100 سال سے زیادہ پرانی مسجد ہے۔ اب دیکھیں اتنی پرانی مسجد ہے نا، اس کو ہم ایزمنٹس میں بھی کہتے ہیں، فرام دا ٹائم امیموریل۔ وہ اگر کسی کی زمین میں ایک رستہ ہے نا تو وہ بھی اس کا پبلک کا حق بن جاتا ہے کہ وہ اس کو استعمال کریں گے، اٹ از این ایزمنٹ، اور یہ تو ریلیجس ایزمنٹ تھی، ایک مسجد بنائی ہوئی اور اس مسجد کو 100 سال پرانی کو گرا دو، یہ تو اس پہ تو ظاہر ہے کہ ہر ایک اشتعال پہ آ جائے گا، کوئی بھی مسلمان ہو اشتعال پہ آئے گا۔ اور آپ یہ دیکھیں اگر یہ بات کرتے ہیں نا ناجائز قبضہ، تو مجھے آپ یہ بتائیں، آپ میں سے ایک ہمارا اینکر جو ہے اس نے اس پہ پروگرام کیے ہیں کہ ہمارے وکلاء نے فٹ بال گراؤنڈ کے، بچوں کے فٹ بال گراؤنڈ پر قبضہ کر کے وہاں چمبر بنائے ہوئے ہیں، کس کی جرت ہے
وہاں پہ یعنی میڈیا بھی یا کوئی بھی اس طریقے سے پروگرام کرے. کس کی جرات ہے؟ میں نے خود پیٹیشن اپنی ایک جونیئر سے بھیجی فائل کی باقاعدہ کہ یہ فٹ بال گراؤنڈ پہ قبضہ ہے, تو اس کو آبجیکشن لگا کے واپس کر دیا گیا. وکیلوں کے ساتھ جرت نہیں ہے کیا وہ یعنی وہاں پہ دو منزلہ وہاں بنا کے بیٹھے ہوئے, گھر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس میں F8 میں, اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ گورنمنٹ کی زمین ہے, وہاں جو جی چاہتا ہے وہاں بنا دیا ہے, اپنا ہاسپٹل بنا دیا ہے. بھائی فٹ بال گراؤنڈ کسی دنیا میں نہیں ایسا کہ ایک ماسٹر پلان کے اندر فٹ بال گراؤنڈ ہے اور اس کے اوپر اپنے وکیل جو ہے چیمبر بنا دیں, ان کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور یہ دھرنا جو ہوا, اس دھرنے میں پارلیمنٹ پہ قبضہ کر لیا, اس میں PTV پہ قبضہ کر لیا, ان کو تو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا. ہم نے پیٹیشن میں اس وقت ملائشیا میں تھا, ان کو میں نے بھیجی فائل کرو, کسی نے وہاں انٹرٹین ہی نہیں کی یہ سپریم کورٹ نے. وہ تو نکل گئے تھے نا جی رینجر نہیں, لیکن اب وہ دھرنا سارا غیر قانونی غیر آئینی تھا. سوری. اس کے بعد انہوں نے قبضہ تو کیا اور PTV پہ قبضہ کیا. اس وقت کس طرح وہ نکلے ہیں؟ آرمی وہاں گئی ہے اور آرمی نے وہاں جا کے انہوں نے آرمی کو دیکھا ہی ہے, تو انہوں نے آرمی زندہ باد کر کے نکل آئے ہیں. اور میں نے یہ وہاں سے کچھ آرٹیکل بھی بھیجے تھے پبلش کرنے کے لیے, کسی نے پبلش کیے. میں نے یہی کہا تھا کہ آرم فورسز کو آرٹیکل 245 کے تحت جو طلب کیا گیا ہوا ہے وہ عمارتوں کی حفاظت کرنا نہیں ہے, وہ ان کو مدد کرنا ہے کہ وہاں سے وہ ہٹائے جائیں. اور میں نے یہی کہا تھا اس میں کہ میں نے کہا کہ ایک صرف آرمی کے 10 جوان وہاں کھڑے ہو کر اعلان کر دیں کہ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ ہم آپریشن کر دیں گے, تو میں کہتا ہوں ایک بندہ بھی وہاں نہ ٹھہرتا. یہ ساری ملی بھگتیں ہیں, سب کچھ مل جل کے ہوتا ہے. لیکن جہاں پہ مسجد کہیں بن جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ حالانکہ لال مسجد کمیشن جو ہے ان کی جو ریکمنڈیشنز ہیں آپ اس کو پڑھیں, آپ نے پڑھا ہو صفحہ 299 سے آگے 3-4 صفحے ہیں. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جہاں بھی کالونیاں بنائی جائیں وہاں مسجدوں کے لیے اتنی زمین رکھی جائیں, اور انہوں نے بلکہ یہ لفظ کہے ہیں کہ حکومت جو ہے اسلامی عقائد کے خلاف اپنی پالیسی کو بدلے, چینج کرے اور مسجدوں کے لیے وہاں جگہ بنائیں اور زمین بھی کھلی چھوڑ دیں تاکہ آبادی بڑھے تو پھر مسجد کو ایکسٹینشن کی جائے. ہمارے لال مسجد کمیشن جو سپریم کورٹ بنایا گیا اس میں ہے. تو مسجد کے لیے اگر مسجد میں کوئی یعنی گورنمنٹ کی زمین پڑی ہے تو اس میں اگر یعنی مسجد میں اگر 50 نمازیوں کی جگہ ہے اور 200 نمازی ہو جاتے ہیں تو جگہ بیچ میں شامل کر لی جاتی ہے, تو یہ جرم ہے کیا؟ یا دیکھیں دین کی تعلیم دی جا رہی ہے, قرآن اور حدیث فقہ پڑھایا جا رہا تھا بچیوں کو. آپ دیکھیں کہ یہ بچیاں جو ہیں یہ خطرہ تھیں, یہ امریکہ کے لیے خطرہ تھیں. وہ جب قرآن اور حدیث اور اپنی تربیت کرتی آگے ماں بن کر, تو یہ ان کے لیے خطرات ہوتے ہیں.